دنیا کے 5 ایسے لینڈ لارڈ جو اپنی گورنمنٹ کے سامنے نہیں جھکے اور کسی بھی قیمت پر اپنا گھر بیچنے پر رضامند نہ ہوئے۔ اسے بنایا ہوا گھر ایک ہی جھٹکے میں کوئی کیسے بیچ سکتا ہے، اور وہ بھی تب جب گورنمنٹ یا کوئی بلڈر آپ سے زبردستی خریدنا چاہتا ہو۔ آج ہم آپ کو ایسے 5 گھر دکھائیں گے جن کے مالکان اپنا گھر خالی نہ کرنے کی ضد پہ اڑ گئے، چاہے ان کو سرکار کا سامنا کرنا پڑا یا کسی مالدار بلڈر کا، لیکن انہوں نے اپنا گھر خالی نہ کیا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، آسٹن اسپرنگز۔ واشنگٹن ڈی سی میں واقع بڑے بڑے اپارٹمنٹس کے بیچ میں دبا ہوا یہ گھر آسٹن اسپرنگز نامی شخص کا ہے۔ 1980 میں جب اس جگہ پر بلڈنگز بننے کا آغاز ہوا تو کئی لینڈ لارڈز نے بلڈرز کو اپنی زمین یا گھر بیچ دیا، لیکن آسٹن اسپرنگز نے بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ آسٹن کا ماننا تھا کہ بلڈر اس کی جگہ کی صحیح قیمت نہیں لگا رہے۔ جب آسٹن کو اس کی منہ مانگی قیمت نہ ملی تو اس نے اس جگہ پر پیزا شاپ کھولنے کا پلان بنایا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ آسٹن بینک کا قرضی ہو گیا اور اس کو اپنا یہ گھر آدھی قیمت پہ بیچنا پڑ گیا۔ آسٹن نے یہ گھر ایک بلڈر کو $7,50,000 میں بیچ دیا، جبکہ وہ $15,00,000 کی مانگ کر رہا تھا۔ نمبر 4، یانگ۔ پہلی بار دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ زلزلہ آیا ہے، لیکن اس 3 منزلہ عمارت کے مالک یانگ نے اس کو بیچنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ چائنا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر جس جگہ یہ گھر موجود ہے وہاں چائنیز گورنمنٹ کو ایک ہائی ٹیک انڈسٹریل پارک بنانا تھا۔ یانگ کے گھر کے پڑوسیوں نے تو گورنمنٹ کے آگے ہار مان لی، لیکن یانگ چائنیز گورنمنٹ کو کورٹ لے گیا۔ سرکاری بلڈرز نے یانگ کے گھر کی پانی کی سپلائی، گیس اور بجلی کا کنیکشن تک کاٹ دیا۔ یانگ کو پانی بھرنے 1 کلومیٹر دور جانا پڑتا اور رات کو موم بتی کی روشنی میں گزارا کرنا پڑتا، اور آخر کار 2 سال کیس لڑنے کے بعد کورٹ نے یانگ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ نمبر 3، میز فیلڈ۔ واشنگٹن میں چھوٹا شہر ہے جس کا نام ہے سیئٹل۔ وہاں موجود ہے ایک شاپنگ مال جس میں ایک عجیب و غریب سا سوراخ نظر آتا ہے، لیکن قریب جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مال ایک چھوٹے سے گھر کے ارد گرد بنا ہوا ہے۔ یہ بات ہے 2006 کی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس گھر میں ایک 84 سال کی خاتون اکیلی رہتی تھی جس کا نام میز فیلڈ تھا۔ اس وقت اس کے ارد گرد چند گھر بنے ہوتے تھے اور باقی ساری جگہ خالی ہوتی تھی۔ جب یہ جگہ کمرشل ہو گئی تو بلڈرز نے یہاں شاپنگ مال بنانے کا سوچا۔ انہوں نے باقی تمام گھروں کے مالکان کو تو قابو کر لیا، لیکن یہ خاتون یہاں سے ہٹنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ میز فیلڈ نے $1 ملین کی پیش کی قیمت بھی ٹھکرا دی۔ بلڈرز نے بوڑھی خاتون کو مزید تنگ نہیں کیا اور اس کے ارد گرد شاپنگ مال تعمیر کر دیا، لیکن 2 ہی سال کے بعد وہ بوڑھی خاتون میز فیلڈ گزر گئی۔ اس کی وصیت کھولی گئی تو اس میں لکھا تھا کہ میرا یہ گھر بلڈر کو گفٹ کر دیا جائے۔ بلڈر نے اس کے گھر پہ قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی اس پہ کوئی مال کھڑا کیا، بلکہ آج بھی وہ گھر بلڈر مینٹین کرتا ہے، بلکہ یہ میز فیلڈ ہاؤس اتنا فیمس ہو چکا ہے کہ لوگ اب اس کے ساتھ سیلفیز لینے آتے ہیں۔ نمبر 2، لوو باؤجن۔ ایک بلڈنگ کا ٹوٹا ہوا حصہ ایک نئے روڈ کے بیچ میں کھڑا گاڑیوں کا راستہ روک رہا ہے۔ اس بلڈنگ میں کئی فلیٹس ہوا کرتے تھے جس میں سے ایک فلیٹ میں ایک بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے۔ جب گورنمنٹ کو یہاں پہ ایک روڈ تعمیر کرنا تھا تو باقی سارے لوگ پیسے یا متبادل جگہ لے کر فلیٹ چھوڑ گئے، لیکن لوو باؤجن اور اس کی بیوی سرکار کی طرف سے دیے جانے والے متبادل فلیٹ سے مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے اپنا فلیٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور ٹوٹے ہوئے اپارٹمنٹ میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ مجبوراً سرکار کو وہ فلیٹ اور اس کے آس پاس کے کمرے چھوڑنے پڑے اور اس کے ارد گرد روڈ بنا دیا گیا۔ اور اب باری ہے نمبر 1 کی۔ جاپان میں نریتا ایئرپورٹ کے بیچ میں ایک فارم بنا ہوا ہے۔ جب جاپنیز گورنمنٹ کو اس جگہ پر ایئرپورٹ تعمیر کرنا تھا تو وہاں موجود فارمرز نے اپنی زمین سرکار کو دینے سے صاف انکار کر دیا۔ کئی فارمرز آپس میں مل گئے اور کافی احتجاج بھی ہوا اور کورٹ میں لمبے لمبے کیسز بھی چلے۔ آخرکار فارمرز کے حق میں فیصلہ آ گیا اور سرکار کو مجبوراً ایئرپورٹ کا صرف ایک ہی رن وے بنانے کی اجازت ملی۔ فارمرز آج بھی وہاں ٹھیک ایئرپورٹ کے بیچ میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ ان کی گھر کی کھڑکی یا ان کے فارم پہ کھڑے ہو کے ایسا لگتا ہے کہ رن وے پہ کھڑے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ ممالک ہیں جہاں کی قومیں زندہ دل ہیں اور عدلیہ انصاف پسند۔